اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں جب آپ سے باتیں کرتا ہوں تو میں خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہوں۔ ظاہر ہے میں اس پوزیشن سے یہ بات نہیں کرتا کہ میں بہت آئیڈیل آدمی ہوں، مجھ میں تو کوئی کمی کوئی خرابی نہیں ہے، میں تو ہر چیز بڑے جناب زبردست کرتا ہوں، میرا تو کریئر بھی بڑا زبردست ہے اور میری تو سوچ بھی بڑی اعلیٰ ہے اور میرے پاس تو اسکل بھی بڑے کمال کے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بھی I'm as ordinary as anybody is, as you are, maybe you are not, maybe you're certainly better than me in many respects، لیکن میں یہ باتیں جب آپ سے کرتا ہوں تو ان میں سے جو کچھ میں خود ٹھیک نہیں کر رہا وہ میں اپنے آپ کو بھی ساتھ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا۔ تو میں صرف آپ کو پریچ نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو اپنے آپ کو بھی پریچ کر رہا ہوں، اور آبویسلی جب میں خود کو پریچ کر رہا ہوں تو میں پھر اس کو پریکٹس کرنے کی پوری کوشش بھی کروں گا انشاءاللہ۔ چلیے، ناخوشی کی وجوہات۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک حالات کے مطابق چل رہے ہیں کہ بس قسمت میں یہی ہے تو بس یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بارے میں، بس ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں، جیسے جیسے جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل رہا ہے، مل جائے گا، ملنا ہوگا، بس ٹھیک ہے میں تو اس کے مطابق چل رہا ہوں، کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے کچھ کرنے کا، اس لیے کہ قسمت الٹیمیٹلی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کو کیا ملنا ہے۔ تو اگر قسمت میں ہے تو مل جائے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ تو یہ کائنڈ آف آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں کہ کوئی نیا کام نہیں کریں گے، کچھ اور نہیں سوچیں گے، کوئی انیشیٹو نہیں لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور بس بیٹھے رہیں گے اس انتظار میں کہ بس دیکھیے نا جی یہ تو پھر قسمت ہے نا جی، اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ قسمت کا بہت ذکر ہے تو ہم تو پھر قسمت پہ بہت زیادہ ہی بوجھ ڈال دیتے ہیں نا، کہ بس ہر چیز قسمت سے ریلیٹڈ ہے نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے بہت بڑی۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم آٹو پائلٹ پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس آٹو پائلٹ پہ جو ہماری زندگی ہے وہ ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ناخوش ہونے لگ جاتی ہے، پھر ہم اس ناخوشی کے آٹو پائلٹ پہ چلنے لگ جاتے ہیں اور کانسٹنٹلی ناخوشی کی حالت میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے جو اور بہت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ انکار کرنا چاہتے ہیں وہاں ہم انکار نہیں کرتے، ہم وہاں پہ کہتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ دیکھیے کچھ تو سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو انکار کرنا نہیں چاہیے، رائٹ؟ فار ایگزامپل یور باس از آسکنگ یو ٹو ڈو سم جاب، تو آپ کہیں نہیں سر یہ میرا کام نہیں ہے، یہ فلانے کا کام ہے جی، اس کو کہیں مجھے کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا، اس لیے کہ کام تو کام ہی ہے نا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا آپ کو اور اگر آپ نے آگے سے نہ کریں گے تو الٹیمیٹلی یو ول سفر فار دیٹ، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے نا کہ پھر آپ کو وہ نہ مشکل مہنگی پڑے گی۔ لیکن ہم بات عام طور سے کر رہے ہیں، سوشلی ہم بہت ساری باتوں میں جو ہمیں جہاں پہ ہم نہیں، فار ایگزامپل کسی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ فلاں رات کے میرا شام کا فنکشن ہے، رات کو شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، اور آپ نہیں جانا چاہتے وہاں پہ، لیکن پھر بھی آپ سوشل پریشر کی وجہ سے چل پڑتے ہیں، اور وہ ایسا کوئی امپورٹنٹ بھی نہیں ہوتا، یا تو نا بڑے آپ کا قریبی ہے کچھ ہے، تو ہمیں جہاں پہ نہ کرنی چاہیے وہاں ہم ہاں کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں میں ہم کرتے ہیں۔ اگر آپ ذرا زندگی پہ غور کیجئے تو بہت سارے اوکیزنز آپ کو یاد آئیں گے جہاں پہ ایکچولی آپ نہ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے ہاں کی، اور بعد میں ناخوش رہے، فوراً ہی ناخوش ہو گئے، ہاں کرتے ہی ناخوش ہو گئے، اور جب تک وہ بات چلتی رہی یا جب تک آپ کو یاد آتی رہی آپ ناخوش ہوتے رہے کہ یار کیا مصیبت ہے، آئی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دیٹ، وائی ڈیڈ آئی ایگری ٹو دس، وائی ڈیڈ آئی ڈو دس، وہ اپنے آپ کو پھر ظاہر ہے مکے مارتے رہتے ہیں پھر خواہ مخواہ میں۔ تو یہ چوتھی یہ چیز ہے کہ جہاں ہمیں نہ کرنی چاہیے وہاں ہم ہاں کہہ دیتے ہیں اور بعد میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ اور فائنلی جو پانچویں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال ہم سب کا ایک لائف سٹائل بن چکا ہے، اور موسٹلی وہ لائف سٹائل کافی ٹیڑھا میڑھا ہے، ہمارے سونے جاگنے کے اوقات ٹیڑھے میڑھے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے اوقات ٹیڑھے میڑھے ہیں، ہمارا کھانا پینا ایز سچ ٹیڑھا میڑھا ہے، جب جی چاہتے ہیں ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں کڑھائی کھانے کے لیے، اور جو اس طرح کی جو بھی، یعنی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ ساری بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، اکثر انڈلجنگ ہوتی ہیں نا، کہ چاکلیٹ کھانی ہے بڑی ہے، آپ نے جناب مولٹن لاوا کیک کھانا ہے، آپ نے 3 ملک کیک کھانا ہے، آپ نے فلاں کرنا ہے، میٹھا کوئی بات نہیں یار کبھی کبھی کھا لینا چاہیے،
کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح کھانا بھی جو خیر نہیں یار اب پارٹی چل رہی ہے تو چلو نہ کھا لیں گے کوئی بات نہیں. یعنی ہم نے اپنا کوئی باؤنڈری نہیں رکھی ہوئی اس کے اوپر، کوئی اپنا کوئی طریقہ کار نہیں رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسیٹک ہو جائیں اور آپ کسی سے نہ ملے جلیں اور آپ بس صبح و شام بس لہسن کا پانی پئیں اور کچھ نہ کھائیں پئیں. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ دیٹ. زندگی پوری جیے، لیو یور فل لائف، انجوائے ایوری تھنگ جو اللہ نے بنائی ہے اور حلال ہے اور جو آپ کو اور ہم سب کے لیے جائز ہے، اس کو بالکل آپ بالکل انجوائے کیجئے. لیکن ایک ترتیب، ایک بیلنس کچھ چاہیے. تو چونکہ ہم اس کو بھی اگنور کر رہے ہیں اور کانسٹنٹلی ہم ایک اپنے آپ کو سٹریس میں رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ناخوش ہیں. 5 چیزیں میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. ایک یہ کہ ہم کانسٹنٹلی کمپیئر کرتے رہتے ہیں دوسروں کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ ہم اوورلی نیگیٹو ہیں اور ہم بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میں یقین رکھنے لگ گئے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم آٹو پائلٹ پہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، ہماری کوئی ایفرٹ، کوئی سوچ نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جہاں نہ کہنا چاہیے وہاں ہم ہاں کہہ دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں. اور 5ویں بات یہ ہے کہ ہمارا جو بھی زندگی کا طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے اچھا نہیں ہے، لیکن ہم اسے اچھا کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے. یہ 5 چیزیں ہیں. اگین جیسے سکسیس ٹریپس میں بات ہوئی تھی 5 چیزوں کی، یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ناخوش رکھتی. اب آپ دیکھ لیجئے ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. بڑا سمپل ہے. ظاہر ہے یہ جو آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے چیز وہ کریکٹ بھی ہو جاتی ہے. کمپیریزن کرنا بند کر لیجئے، نگیٹیوٹی سے ذرا اپنا ہاتھ روک لیجئے. جب کوئی ایسی بات کرنے لگیں تو ذرا توقف کر لیجئے ایک لمحے کے لیے، تو پھر یہ نگیٹیوٹی خود بخود کم ہونے لگ جائے گی. اسی طرح سے جو آپ آٹو پائلٹ والا پروگرام ہے اس کا آپ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیے، خود چلانا شروع کر دیجئے زندگی کو. اور چوتھی بات میں نے کہی تھی کہ جہاں آپ کو واقعی نو کہنا ہے وہاں نو کہہ دیجئے، ہمت کر کے وہاں پہ نو کہہ دیجئے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل اپنے ہاتھ میں رکھیے، اس کو لوگوں کی وجہ سے مت بھٹکائیے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جیسے رکھنا چاہتے ہیں اس طرح سے اس کو رکھیے. تو پھر انشاءاللہ آپ کی ناخوشی خوشی میں اور فلفلمنٹ میں بدلتی چلی جائے گی اور آپ کی زندگی ایک اچھی زندگی ہوگی. اچھی زندگی کے سٹینڈرڈ صرف مٹیریل نہیں ہیں. میں کسی نشست میں اس پہ بھی بات کروں گا. اچھی زندگی کا سٹینڈرڈ پیسے بھی نہیں ہیں، مٹیریلز بھی نہیں ہیں، بہت ساری اشیاء نہیں ہیں، بہت ساری اور کئی طرح کے دھندے ہیں جو نہیں ہیں، جو اصل چونکہ ہر چیز سے جلدی اکتا جاتے ہیں. ہماری طبیعت ہی ایسی بنی ہوئی ہے، اللہ نے بنائی ہے کہ ہم کوئی چیز زیادہ عرصہ کنسسٹنٹلی ہمیں پسند نہیں آتی. وہ کھانا جس کی آج آپ نے انتہائی تعریف کی ہے نا اس شیف کی، 3ری دفعہ آپ کھانے جائیں گے آپ کہیں گے یار کیا تھا اس میں، کیوں میں بار بار چلا آیا ہوں یہاں پہ، کیا یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہماری اصل خوشی کسی اور وجہ سے ہے. جب ہم واقعی فلفلڈ فیل کرتے ہیں کہ واقعی میں آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ میننگ فل، میری زندگی کا کوئی پرپز ہے، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.